أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے 23 سال کے عرصے میں تسلسل کے ساتھ نازل فرمایا. قرآن مجید کا نزول کبھی کسی سوال کے جواب میں ہوا کرتا تھا اور کبھی کسی حادثے اور کسی واقعے کے بعد اس کی آیتیں نازل ہوتی تھی اور کبھی بغیر کسی واقعے اور بغیر کسی حادثے کے اللہ تبارک و تعالی نصیحت اور عبرت کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا کرتا تھا. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور جگہ جگہ پر قرآن کی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے. قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا قبیلہ عرب قبیلہ تھا اور جس جگہ پر قرآن مجید نازل ہوا وہ شہر، وہ جگہ بھی عرب تھا. وہاں کے باشندے عربی زبان بولنے والے تھے. وہاں سے منتقل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کی طرف گئے وہ شہر بھی عربی زبان والا شہر تھا. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پر پوری زندگی عربوں کے درمیان میں باقی رکھا. آخر کیا حکمت تھی اللہ تبارک و تعالی کی اس زبان کے ناحیے سے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ان عربوں نے قرآن مجید کی حفاظت بہت اچھی طریقے سے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کیا کرتے تھے. اس لیے کہ عربوں کی وفا شعاری، عربوں کی قربانی، عربوں کی بہادری اور کسی شخص کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا یہ قدیم زمانے سے ہی مشہور تھا. کبھی بھی عربوں نے اس طرح سے کسی ایسے شخص کو دھوکہ نہیں دیا. دھوکہ اور دوسری بزدلی اور بہت سی ایسی برائیاں تھیں جس سے عربوں کو کافی نفرت ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے اندر زندگی گزارنا، پھر وہاں سے مدینے کی طرف منتقل ہونا اور ساری زندگی عربوں کے درمیان میں رہنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دنیا کے اندر یہ پہلی قوم ہے جو اسلام کو صحیح طرح سے محفوظ کر کے دنیا تک عام کر سکتی ہے، پھیلا سکتی ہے. اسی بنا پر جب بھی کوئی عرب تاجر، عرب انسان مکے سے، مدینے سے، جزیرے عرب سے دنیا کے کسی خطے میں، کسی کونے میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی ملک چلے جاتا تو
تو وہاں جانے کے بعد وہ اپنا اصل چھوڑ کر آ جاتا، اپنی زبان کا اصل چھوڑتا تھا۔ وہاں جانے کے بعد کبھی بھی اس نے وہاں کی زبان کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہاں کے ہزاروں لوگوں کے درمیان میں اکیلے تنہا کی زبان کو غلبہ عطا کر دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جیسے مصر ہے، بحرین ہے، اور اسی طرح سے عراق ہے، شام ہے۔ یہ قدیم زمانے سے عرب ملک نہیں تھے، ان کی زبانیں یا تو فارسی زبانیں تھیں یا عبرانی زبانیں تھیں یا سریانی زبانیں تھیں۔ جیسے جیسے عرب وہاں پر داخل ہوتے چلے گئے، عربوں نے اپنی زبان کو پھیلایا، نشر کیا، حتیٰ کہ وہاں کی قوم نے اپنی اصلیت کو بھلا کر عربیت کو قبول کر لیا۔ اور آج دنیا کے اندر جب عرب ملکوں کی فہرست گنائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے مصر عرب ملک ہے، شام عرب ملک ہے، عراق عرب ملک ہے، لیبیا عرب ملک ہے۔ حالانکہ حقیقت میں عرب نہیں تھے، عرب افراد یہاں داخل ہوئے اور یہاں جا کر انہوں نے ان کی اجنبیت کو ختم کیا اور عربیت ان کے سینے میں، ان کے جسم کے اندر، ان کے نفس میں، ان کے دل و دماغ میں داخل کیا، اور پھر ان لوگوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، قرآن مجید کو یاد کیا اور اسلام کی حفاظت کرنے لگے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، اور اسی تاثیر کی بنا پر قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہو رہا تھا، جس قوم اور جس شہر میں نازل ہو رہا تھا، وہ قوم دنیا کی سب سے پچھڑی ہوئی قوم تھی۔ وہ شہر دنیا کا سب سے کمتر شہر تھا۔ وہاں نہ کھانے پینے کا سامان ملتا تھا، نہ وہاں کوئی تجارت ہوا کرتی تھی، نہ وہاں کوئی بڑی خوشحالی ہوا کرتی تھی۔ وہاں کے افراد جنگلوں میں، پہاڑیوں میں، کھیتوں میں، جانوروں میں، بکری اور اونٹوں کے درمیان میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو ایک ایسی کتاب کا تحفہ عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا، اور جو جانوروں کی سی زندگی گزارتے تھے انہوں نے پھر دنیا کے اندر تمام انسانوں کو انسانی زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھانا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا حَامِيمْ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے صفت کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ کتاب داخل ہو جائے۔ دنیا کی کوئی دوسری کتاب بھی دوسری زبان کے اندر سمجھی جا سکتی تھی، لیکن عربی زبان اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے اور اس پر غور کرنا چاہے تو جتنی جلدی اور جتنی تیزی کے ساتھ یہ زبان کی معنویت اور اس کی بلاغت انسان کو سمجھ میں آتی ہے، ویسے کوئی دوسری زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر پیدا کر رکھی ہے، عربی زبان نے ایسی تاثیر پیدا کر رکھی ہے کہ انسان اگر عربی سمجھتا بھی نہیں ہے، صرف اپنی کانوں سے سنتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید یہ عربی زبان کی کتاب ایسی کتاب ہے کہ انسان اس کو جتنی مرتبہ پڑھتا ہے اتنی ہی مرتبہ اس کے پڑھنے میں اس کو لطف حاصل ہوتا ہے، کبھی بھی اس سے اس کو ملال نہیں ہوتا، اس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورۃ الفاتحہ تقریباً ہر رکعت کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے۔ چند آیتیں ہیں، وہی الفاظ، وہی
وہی کلمات بار بار دہرائے جاتے ہیں، الگ الگ انداز سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا اندازہ نہیں ہوتا یہ سورہ فاتحہ بہت مرتبہ ہو گیا، 1-2 رکعات میں، 3 رکعات میں، یہ روزانہ ہر رکعت میں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے، کبھی بھی اس سے ہم کو تھکاوٹ یا ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جس سے ہم کہیں نہ کہیں اس سے دور بھاگنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کے اندر وہ تاثیر بھی پیدا فرمائی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے نازل فرمایا، اس لیے کہ قرآن مجید قانون اور دستور کی کتاب ہے، زندگی کا ایک نظام حیات ہے، زندگی میں انسان کو چلنے کا، زندگی گزارنے کا، عبادت کرنے کا، انسانوں سے روابط رکھنے کا، شادی بیاہ کا، حکومت کرنے کا، جنگ کرنے کا، اپنی حفاظت کرنے کا، صفائی کا، گھریلو حالات کا، بیوی بچوں کی پرورش کا، دوستوں کے ساتھ معاملات کا، بازاروں میں تجارت کرنے کا، کھیل کود کا، اس طرح سے اپنی صحت بنانے کا، اور زندگی کے اندر جو برائیاں ہیں، جو بیماری والی چیزیں ہیں، جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، ایسی تمام چیزوں کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو بار بار پڑھنے، اس پر غور کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو غور نہیں کرتے ان سے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کا معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن ٹھیک ہے، پڑھنے میں سننے میں فائدہ ہے، ثواب تو حاصل ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا، اس پر ہم نے غور کیا تو اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے اور سننے کی فضیلت سے متعلق فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ مکمل پورا جملہ ملا کر ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے پر مستقل 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس آیت کے اندر تقریباً 15 سے زیادہ حروف موجود ہیں۔ ایک آیت پڑھتے ہیں تو کم سے کم 150 سے 200 تک کی نیکیاں ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو کتنے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم خاص طور پر رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کو سنتے رہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں رمضان کے مہینے میں قرآن سے متعلق کافی زیادہ لاپرواہی دکھائی دیتی ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کو بغور سنا نہیں جاتا، قرآن کا درس ہوتا ہے تو قرآن کے درس کے وقت میں اس طرح سے مساجد کے اندر محفلوں میں بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر سن رہے ہیں یا پھر مہابھارت اور رامائن کے قصے سن رہے ہیں۔ کم سے کم درس دینے والے کا نہیں تو جو درس دیا جا رہا ہے، جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ چیز ہے، جو رحمت للعالمین پر نازل کیا گیا 23 سال کے عرصے میں یہ کلام، اس کا تو احترام ہو، اس کی تو عزت ہو۔ اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو کسی نے وہ ضرور کہا تھا کہ یہ قوم قرآن کی بے عزتی کرنے کی بنا پر دنیا کے اندر تباہ ہوئی ہے۔ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، قرآن کا ادب نہیں کیا،
معمولی طور پر جب ہم کسی کلاس میں جاتے ہیں، انگلش کی کلاس ہو، سائنس اور جغرافیہ اور حساب کی کلاس ہو، استاد اور سر یا کوئی بھی ٹیچر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم اگر اپنے کلاس میں ترتیب سے نہیں بیٹھتے، وہ پڑھانے والے انگلش والے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہندو بھی ہوں، کرسچن بھی ہوں، بس وہی دیکھتے ہیں کہ طالب علم جو پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کے بیٹھنے کا انداز کیسا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز کیسا ہے، اس کے سامنے کتاب کس طرح سے رکھی ہوئی ہے، کیا وہ بیٹھنے میں باادب ہے یا نہیں ہے۔ وہ انگلش والے لوگ اس انگلش پڑھنے والے طالب علم کو ادب سکھاتے ہیں، اور طالب علم وہاں پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کلاس میں ادب سے بیٹھیں۔ لیکن کیا حال ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا سا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی، تھوڑی سی غیرت نہیں جانتی کہ ہم کم سے کم احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھیں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، درمیانی عمر کے ہوں، کم سے کم ہمیں اس بات کا احساس تو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور یہ کلام بار بار نہیں سنا جاتا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام ہو رہا ہے، رمضان ختم ہو جائے گا، نہ تراویح چلے گی، نہ تراویح نہ عشاء کی نماز کے بعد اس طرح کا درس قرآن ہوگا، اور یہ جو قرآن سننے کا جو مزہ ہے، قرآن سننے کا جو لطف ہے، وہ پھر حاصل نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ ہم قرآن کو محبت سے، لگاؤ سے، ادب اور احترام سے نہیں سنتے، قرآن ہمارے دل میں داخل نہیں ہوتا، قرآن ہم کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا، قرآن ہمارے دل کو نرم نہیں کرتا، قرآن ہم کو بااخلاق نہیں بناتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھے شخص آئے جن کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، اے امیر المومنین، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، یہ کیسا زمانہ ہے، یہ وہ عمر ہے جس عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اس عمر کی خلافت میں، اس عمر کی حکومت میں، اس عمر کے شہر میں بیٹے اپنے باپ کو مارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف تک نہ کہو، ایسا یعنی چہرے کی شکل تک نہ بگاڑو، کوئی ایسی ناراضگی کا اظہار تک نہ کرو، ہاتھ کا اٹھانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے کہیں سے اس طرح سے خبر آئی کہ ایک نوجوان نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے مار کر قتل کر دیا۔ ماں روزے کی حالت میں تھی، پتہ نہیں کون سا واقعہ، کون سا مسئلہ ہوا، نوجوان بیٹا غصے میں آ گیا، گھر میں داخل ہوتا ہے اور ماں کو غصے سے اپنے ہاتھوں سے اتنا مارتا ہے کہ روزے دار ماں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے واقعات آج ہمارے مسلم معاشرے میں ہیں، مسلمانوں کے گھرانوں میں ہیں، کافرین تک حیران ہیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دین کے شرمائے یہود، یہی وہ مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں یہودیوں پر لعنت کیا جائے، یہودیوں کے لیے بددعائیں کی جائے۔ کون سے یہود کے لیے بددعا کی جائے، کون سے نصارہ پر لعنت کی جائے، کون سے کافرین اور مشرکین کے خلاف کہا جائے، وہ ساری صفتیں، وہ سارے کام، وہ ساری حرکتیں مسلمانوں میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ یہود دھوکے میں مشہور تھے، آج مسلمانوں پر دنیا میں کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا۔ تمام قومیں، حتیٰ یہود بھی کہتی ہیں کہ مسلمان دھوکے باز قوم ہیں، دنیا میں کبھی بھی ان سے لین دین نہ کیا جائے، ان کے ساتھ تجارت میں کبھی ان کو پارٹنر نہ بنایا جائے، کبھی شریک نہ بنایا جائے۔ یہ تو یہودیوں نے ہمارے خلاف ایسی حرکتیں کی، وہ خود ہمیں ایسا کہتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا واقعہ پیش آیا، ایک شخص نے آ کر کہا، اے امیر المومنین، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے،
ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر کے لیے تو بڑا برا لگا، تو انہوں نے پھر سوال کیا اس بوڑھے باپ سے جو ضعیف تھا اور عمر کے آخری لمحے پر پہنچ چکا تھا، اس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ خود کما سکے، بیٹے کا دفاع کر سکے اور مال کو روک سکے۔ عمر فاروق نے کہا هل علمته القرآن، کیا تم نے اپنے بیٹے کو قرآن سکھایا ہے؟ تو بوڑھے باپ نے کہا نہیں امیر المؤمنین، میں نے اپنے بیٹے کو قرآن نہیں سکھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو فوراً اس بیٹے کو بلاتے، اسے پکڑتے، کوڑے مار کر اس کی پیٹھ سیدھی کر سکتے تھے اور اسے ایسی سزا دے سکتے تھے تاکہ مدینے کے تمام بیٹوں کے لیے وہ بیٹا عبرت کا مقام بن جاتا، سب کے لیے ایک مثال بن جاتا کہ آئندہ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ پر ہاتھ نہ اٹھا سکے۔ لیکن انہوں نے بیٹے کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ باپ کو نصیحت کر ڈالی اور کہا هل علمته القرآن، کیا تم نے اپنے بیٹے کو قرآن سکھایا؟ تو پھر تو باپ نے کہا نہیں امیر المؤمنین، میں نے اپنے بیٹے کو قرآن نہیں سکھایا ہے۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا حسبک ثور قد ضربک، حسبک ثور قد ضربک۔ جس انسان کے دل میں قرآن نہیں ہوتا، جو انسان قرآن کا احترام نہیں کرتا، جو انسان قرآن نہیں پڑھتا، وہ جانور ہے، وہ انسان کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ وہ کہتے ہیں تم یہ سمجھو کہ تم کوئی بیل مارتا ہے، یہ تمہارا بیٹا جو تم کو مار رہا ہے، تم یہ سمجھ لو کہ تم کوئی بیل مارتا ہے، اور بیل اگر کسی انسان کو مارے تو شکایت کہاں کرنا ہے، کس سے شکایت کرنی ہے؟ کیا پولیس میں جا کر شکایت کریں گے کہ بیل نے مجھے مارا؟ کیا محلے کے پہلوان سے شکایت کریں گے کہ فلاں محلے کے بیل نے مجھے مارا ہے؟ بیل کے بارے میں کیا شکایت کرنا ہے؟ تو نے اپنے گھر میں بیٹا نہیں بیل اور جانور پال رکھا ہے، اس لیے کہ جو قرآن پڑھتا نہیں، قرآن سیکھتا نہیں، قرآن پر غور کرتا نہیں، قرآن کا احترام کرتا نہیں، وہ کبھی انسان نہیں ہو سکتا۔ اور اس ایسے انسان سے انسانیت کا پھر تم بھروسہ کرو، انسانیت کی امید کرو کہ یہ پھر تمہارے ساتھ انسانیت والا سلوک کرے گا، یہ پھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جانور ہے، جانوروں کا ہی عمل کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے اندر جب درس قرآن ہو، قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تعلیم دی جائے تو بجائے ادھر ادھر کے گپ شپ کے اور ایک حلقہ بنا کر بیٹھنے کے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، تھوڑی دیر کے لیے قرآن سننے میں اپنے آپ کو مشغول کریں، اس لیے کہ مسجد قرآن پڑھانے کے لیے ہے۔ اور جب اس ممبر سے کوئی انسان زبان کھولتا ہے تو پھر مسجد کے کسی بھی احاطے میں، کسی بھی کونے میں کسی دوسرے کو اپنی زبان کھولنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کو اختیار ہو سکتا ہے کہ ویسے شخص کو جو مسجد میں بیٹھ کر درس نہ سنتے ہوئے دوسرے کاموں میں مشغول ہے، اسے مسجد کے باہر ہی کرے۔ امام صاحب کو اس طرح کا اختیار بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا احترام کرنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔